پانی کے حوالے سے جب بات کی جائے تو پانی کے جو بے شمار مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ پانی اور صاف پانی کی دستیابی، اور پھر اس کے بعد پھیلتے ہوئے شہروں میں صاف پانی کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہم دیکھتے ہیں کہ اربن فلڈنگ اور ایسے بے شمار مسائل سامنے آ رہے ہیں. یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ پھر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان تمام ایریاز میں اربن فلڈنگ کے ساتھ ساتھ جو پانی کا ایک لیول ہے، جو واٹر لیول ہے، جو گراؤنڈ واٹر کا لیول ہے، اس میں بھی کمی آتی جا رہی ہے. اسی پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین محمد اشرف صاحب، پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز. السلام علیکم سے خوش آمدید آپ کو. وعلیکم السلام جناب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ڈاکٹر صاحب، بہت اہم موضوع ہے اور آپ کا ادارہ 1964 سے اس اہم ایک چیز پہ کام کر رہا ہے. ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو پانی ہے، صاف پانی کی دستیابی اور جو پانی کے ریسورسز ہیں، مختلف ذرائع ہیں پاکستان میں، ان پر مختلف انداز میں ریسرچ کرنا اور نئی نئی ریسرچ کو سامنے لانا. تو سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے دائرہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ وی آر اے نیشنل ریسرچ آرگنائزیشن. جی. ہم نالج جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں، اور ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ جہاں سے ہمارا واٹر سورس جنریٹ ہوتا ہے، جس کو پاکستان واٹر ٹاور کہتے ہیں، گلگت بلتستان، جی، وہاں سے لے کے اور جہاں پہ یہ الٹیمیٹلی جا کے ڈرین ہوتا ہے عریبین سی میں، تو وہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے. اس وقت ہمارے 24 آفسز ہیں، گلگت سے لے کے کراچی تک، کوئٹہ میں اور پشاور میں، بہاولپور میں، ٹنڈو جام، اسی طرح 24 آفسز کا ہم لیبس ہیں. تو ہم اس میں 3 طرح کے ایریاز پہ کوئی فوکس کرتے ہیں. ایک ہم کرتے ہیں واٹر ریسورسز مینجمنٹ کے اوپر، یہ ہمارا ایک بڑا ایریا ہے جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. جی. دوسرا ایریا ہے رین واٹر ہارویسٹنگ اور گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے، ڈرائی لینڈ ایگریکلچر، ڈرائی لینڈ ایریا کے لیے کرتے ہیں. اور تیسرا ہمارا جو بڑا کمپوننٹ ہے وہ واٹر کوالٹی ہے. واٹر کوالٹی فار ڈرنکنگ پرپز کے لیے بھی ہے، پانی کے لیے بھی، واٹر فار ایگریکلچر کے لیے بھی ہے، اور واٹر کوالٹی فار دی ہول ایکو سسٹم کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی تمام جو واٹر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، خواہ اس کا کوانٹٹی سے تعلق ہو، کوالٹی سے تعلق ہو، ایکو سسٹم سے تعلق ہو، تو وہ ہمارے PCRWR کے دائرہ کار میں آتا ہے. اچھا، آپ نے ایک پورا نیٹ ورک مجھے بتایا کہ پاکستان بھر میں موجود ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ جو پہلے کے ہمارے پانی کے مسائل تھے، جو ہمارے پہلے کے آبی مسائل تھے، صاف پانی کی دستیابی، پھر گراؤنڈ واٹر لیول کا کم ہو جانا، پھر اس کے بعد زیر زمین پانی کے کم ہونے کی وجہ سے بے شمار ہوتی ہے مسائل، تو کیا جو پہلے کے مسائل تھے وہ اب بھی ہیں، یا اب اگر مسائل بڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے پانی کے مسائل جو تھے نا وہ پہلے بھی تھے، لیکن وہ ریلیٹیولی کم تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب جیسے جیسے آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. صرف جب آپ کی آبادی بڑھتی ہے نا تو اس کے ساتھ پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی لینئرلی نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹلی نہیں بڑھتی، بلکہ ایکسپوننشلی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. ایکسپوننشیل کا مطلب ہے کہ مینی ٹائم. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہوگا 2 بندے اگر آپ کے ایڈ ہو گئے ہیں تو 2 لیٹر پانی بڑھ گیا، یہ نہیں ہے. یہ ایکسپوننشیل جاتا ہے، چونکہ اس بندے کے لیے، ہیومن پاپولیشن کے لیے آپ کو پانی پینے کے لیے چاہیے، اس کی گھریلو ضروریات کے لیے چاہیے، اس کے لباس کے لیے چاہیے، اس کو ماحول جو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے چاہیے، اس کو آپ نے گھر بنا کے دینا ہے اس کے لیے چاہیے، اس کو گاڑی چاہیے اس کے لیے پانی چاہیے. تو اس کو بائی آل مین ایک پورا سائیکل ہے جس کے لیے اس کو پانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ پہ پانی کنزیوم ہونا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو 1950 میں ہمارے پاس پانی پر پرسن کے حصے میں، ایک بندے کے حصے میں 5000 کیوبک میٹر آتا تھا. جی. صحیح جی، جس کو پر کیپیٹا کہتے ہیں، وہ اب تقریباً لیس دین 1000 رہ گیا، 1000 سے کم رہ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اس 1000 میں آپ نے سارے جو میں نے کام آپ کو گنائے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پانی اب وقت کے ساتھ ساتھ بیسیکلی کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا، جیسے پانی کم ہوتا جا رہا ہے تو اس کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل، جیسے آپ نے بات کی کہ جب ہم اربن ایریا کرتے ہیں، آبادی کا ایک بڑا جو ہے نا کانسیکوینس جو ہے نا وہ اربنائزیشن ہے. آبادی بڑھے گی، آپ کو انڈسٹری چاہیے، آپ کو زیادہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی چاہیے، آپ کو اربن ایریا چاہیے، آپ کو بلڈنگ چاہیے، آپ کو روڈ چاہیے. ٹھیک ہے نا. جب آپ وہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا وہ جو پانی کو سٹور کرنے کا نیچرل ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کا نیچرل ذرائع تھے وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. آبادی بڑھنے کی وجہ سے آپ کا پانی کے اوپر پریشر تو بڑھ گیا، گراؤنڈ واٹر کے اوپر پریشر بڑھ گیا، جو سرفس واٹر ہے آپ کی لیکس ہیں اس کے اوپر پریشر بڑھ گیا، لیکن اس کے سٹور کرنے کی کیپیسٹی کم ہو گئی.
ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہوا کہ اوور دی ٹائم آپ کی نیچرل لیکس بھی ختم ہو رہی ہیں, اوور دی ٹائم آپ کی جو آرٹیفیشیل لیکس تھیں وہ بھی سلٹ اپ ہو رہی ہیں, اور اوور دی ٹائم آپ کا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. وہ دو وجہ سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے. ایک تو آپ نے اس کا یوزز بڑھا دیا, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ پہلے فار ایگزامپل ایک علاقے میں جہاں پہ 100 ٹیوب ویل ہوتے تھے وہاں پہ اب 1000 ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ 100 نلکے ہوتے تھے وہاں پہ 1000 نلکا ہے. تو پانی آپ زیادہ پمپ کر رہے ہیں, لیکن پیرللی آپ نے اس کے جو نیچرلی ریچارج ہوتا تھا وہ آپ نے مینی ٹائم کم کر دیا. اب جو آپ کی چھت ہے, آپ کی جو آپ کی بلڈنگ ہے, آپ کی جو سڑک ہے, جو آپ کا جو گھر کا پیومنٹ ہے, وہاں سے تو پانی ریچارج نہیں ہو سکتا نا, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہ گراؤنڈ واٹر میں تو نہیں جائے گا. وہ الٹیمیٹلی کہاں جائے گا, وہ الٹیمیٹلی آپ کی اسٹارم ڈرین سے ہوتا ہوا, سیویج لائن سے ہوتا ہوا آپ کے ندی نالے سے ہو کے سسٹم سے باہر نکل گئے. صحیح, یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے ایک تہہ لگا دی ہے کہ وہ پانی جو پہلے بآسانی زمین کے اندر چلا جاتا تھا بارش کے بعد یا کسی بھی ذریعے سے, اب وہ زمین میں داخل نہیں ہو سکتا, اور اس ایریا کا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ کم ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اس ایریا میں پمپ بھی زیادہ لگ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہینڈ پمپ لوگ لگا رہے ہیں, موٹر پمپس لگا رہے ہیں, اور وہ جو گراؤنڈ واٹر کم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ریسورسز, اور پھر جو ریسورسز انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورس ہے وہ ہمارا ڈپلیٹ ہو جا رہا ہے. اور جب ڈپلیٹ ہوتا ہے اس کے دو ایشوز ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا, ہم لوگوں کو اس کا شاید پتہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پانی جیسے نیچے جائے گا تو آپ نے جو بھی نیا ٹیوب ویل لگانا ہے اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, اور جو پانی آلریڈی آپ پمپ کریں گے اس کی پمپنگ کاسٹ بڑھ جائے گی. اس کی مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر پہلے 100 فٹ پہ ٹیوب ویل لگتا تھا, اب 200 پہ لگا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 100 فٹ آپ کو پائپ زیادہ لگانا پڑ گیا, موٹر بڑی لگانی پڑ گئی. جب بڑی موٹر لگائی تو اب آپ کی آپریشنل کاسٹ بھی بڑھ گئی. جہاں پہ آپ کا بل 500 روپے آتا تھا, اب وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کا 1500 آئے گا, 1000 آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جو انسٹالیشن کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی, اور آپ کی آپریشنل کاسٹ بھی بڑھ گئی, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو کانسیکوینس ہے وہ جو اس سے بھی بڑا ہے کانسیکوینس ہے, جیسے آپ نیچے جائیں گے آپ کی جو کوالٹی پانی پینے کی ہے وہ بھی خراب ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے نا جی. صحیح, کہ چونکہ نیچے ہمارے عام طور انڈس بیسن میں جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ سیلائن ہے, جیسے جیسے آپ نیچے جاتے ہیں وہ نیچے سے آپ جو سلنڈری ہے, جو سالٹ ہے, فاسل سالٹ ہے, اس کو موبلائز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے پانی کی کوالٹی جو ہے نا وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گیا مسئلہ. اب آتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف. PCRWR آپ کے ادارے نے خاص طور پر, اور اس حوالے سے کون سے ایسے سلوشنز ہیں جو کہ اربن ڈیولپمنٹ میں, سسٹینیبل اربن ڈیولپمنٹ میں بھی چل جاتے ہیں اور نیچر بیسڈ بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیبل ہیں؟ کون سے ایسے سلوشنز ہیں جو اس وقت ہمیں اڈاپٹ کرنے یا سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سلوشن جو ہے نا وہ بیسیکلی 3 لیول کے اوپر, ٹھیک ہے. ایک آپ اس کو کہتے ہیں کہ واٹر سورس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. پانی کو آپ کو سٹور کرنا ہے, وہ آپ کے پاس جہاں بھی پانی کا آپ کے پاس سورس ہے اس کا آپ سٹور کریں. وہ اس لیے بھی سٹور کرنا پاکستان میں ضروری ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میکسیمم بارشیں ہیں وہ 3 مہینوں میں ہوتی ہیں, مونسون میں ہوتی ہے. آپ کے دریاؤں میں جو پانی ہے 84% کے قریب وہ 3 مہینوں میں آتا ہے, مونسون میں آتا ہے. تو وہ جو بارشوں کا پانی ہے, وہ جو ہل ٹورنٹس کا پانی ہے, وہ جو دریائی پانی ہے, اس کو سٹور کرنا ہے آپ نے, کہ وہ 3 مہینے میں جو پانی آپ کے پاس آتا ہے 4 مہینے میں, اس کو باقی 8-9 مہینے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک قسم کا آپ کے پاس جب آپ سٹور کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ریگولیٹر آ جاتا ہے, آپ اپنی مرضی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا. پہلا کام تو یہ کہ ہمیں سٹور کرنا ہے, خواہ اس کے لیے لارج ریزروار ہوں, ڈیم ہوں, میڈیم سائز کے ہوں, اسمال ڈیم ہوں, پونڈز ہوں, جیسے بھی آپ نے اس کو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مینیج کرنا ہے پانی کو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مینیج کہاں پہ, ہر لیول پہ آپ کو کرنا ہے. آپ انڈسٹری میں ہے, آپ کو انڈسٹری میں جو ہے نا آپ کو ہائی ایفیشینٹ جو ہے نا آپ کو اکوپمنٹ لے کے آنے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ ایگریکلچر میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کرنا ہے. تیسرا آپ کا سیکٹر ڈومیسٹک. ڈومیسٹک سیکٹر میں پانی استعمال بہت کم ہوتا ہے, لیکن یہ بہت پریشیس واٹر ہے, اس کے امپیکٹس بہت زیادہ ہیں, لانگ ٹرم امپیکٹس ہیں. فار ایگزامپل ایک دیہات میں اگر ایک بندے کا ٹیوب ویل جو ہے نا وہ اس کو پانی اگر نیچے چلا جاتا ہے تو وہ ٹیوب ویل کو ریپلیس کر کے کسی دوسری جگہ پہ چلا جائے گا, جی جی. لیکن ایک بندہ جس کے گھر میں لگا ہوا ہے نلکا ہے, وہ پانی اگر اس کا نیچے چلا گیا تو وہ اپنا گھر کا ہر جگہ اٹھا کے لے کے جائے گا, یقین طور پر, بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اربن ایریا ہے, جو ڈومیسٹک واٹر ہے, جو یوز ہے, اس کو محفوظ کرنا, ضائع ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے. انسانوں کا بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پانی کم پمپ کرنا ہے, جتنا آپ پانی کم پمپ کریں گے, وہ یہ دیکھیں ریزروائر ہے نا گراؤنڈ واٹر, تو آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, یہ سب ملے پیسے بینک میں, جی, ٹھیک ہے نا.
آپ جتنا احتیاط سے اس کو استعمال کریں گے بینک کے پیسے کو، اتنی دیر تک آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، سسٹینیبل ہوگا. بالکل. چاہیں تو آپ اس کو 2 سال میں نکال کے پھینک دیں، ٹھیک ہے نا جی، تو چاہیں تو آپ اس کو 10 سال کے لیے کریں. یعنی کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ان لمیٹڈ سورسز نہیں ہیں، ان کی ایک لمٹ ہے اور ہمیں اس کے اندر رہ کر چلنا ہے. آپ کے ادارے نے کچھ نیچر بیسڈ سولوشنز نکالے ہیں، ہم نے گزشتہ روز وزٹ بھی کیا اور سارے وہ سولوشنز دیکھے بھی صحیح. میں چاہوں گا کہ ذرا آپ ناظرین کو بتائیے گا وہ سولوشنز کون سے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جی، مختلف جگہ کے اوپر ہم نے بیسیکلی جو بھی سولوشن ہے وہ نیچر بیسڈ سولوشن ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایگریکلچر میں چلے جائیں، بیسیکلی نیچر جو ہے نا، وہ نیچر ہمیشہ ایک پرنسپل کے اوپر چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی بندہ نیچر کے پرنسپل کو فالو کرتا ہے وہ نیچر بیسڈ سولوشن ہے، ٹھیک ہے نا. نیچر کے پرنسپل جو ہے نا وہ کبھی ڈیویٹ نہیں کرتے، اور نیچر کے پرنسپل جو ہے نا وہ ایک دن سے ڈیولپ نہیں ہوتے. اٹ ٹیکس ملین اور بلینز آف ایئرس ٹو ڈیولپ سرٹن پرنسپلس، ٹھیک ہے نا. اب جو میں نے آپ کو رین واٹر ہارویسٹنگ کی اگزامپل گراؤنڈ واٹر کی ہے، میں اس کو عام طور پہ یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک آپ کا بینک ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا گراؤنڈ واٹر ایک بینک ہے جی. اگر آپ نے بینک کو میں اپنے بیلنس کو محفوظ کرنا ہو یا اس کو سسٹینیبل کرنا، تو آپ کے پاس 2 طریقے ہیں. یا تو اس میں سے پیسے آپ نکلوانے کم کر دیں یا بند کر دیں، تو یا اس کے اندر پیسے ڈالنے شروع کر دیں، کریڈٹ کرنا شروع کر دیں. صحیح. یہی طریقہ ہے نا. تو گراؤنڈ واٹر کو بھی ایسے ہی ہے. اس کے لیے آپ کو دونوں اسٹریٹجی ہیں کہ جو آپ پانی کو پمپ کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کو کم کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے اس کو گراؤنڈ واٹر کو اس میں انجیکٹ بھی کرنا ہے، پانی کو لے کے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے سمپل سولوشن جو ہے، جس کو سمپل اینڈ اسمارٹ سولوشن کہہ سکتے ہیں، نیچر بیس، وہ ہم نے انٹروڈیوس کرے ہیں. فار ایگزامپل چھت کا پانی ہے آپ کا بالکل صاف پانی ہوتا ہے. بارش آتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ ہمارے جو گھروں سے نا وہ اسٹارم ڈرین سے ہوتا ہوا وہ آپ کی سیور لائن میں جاتا ہے، سسٹم سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس پانی کو آپ کو ہم نے دکھایا بھی تھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹینکیوں میں محفوظ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. انڈر گراؤنڈ ٹینک میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. پانی تو وہ بیسیکلی اتنا صاف ہوتا ہے، چونکہ سب سے پیور پانی وہی ہوتا ہے جو بارش کا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آلموسٹ ڈسٹل واٹر ہوتا ہے. لیکن چھت پہ جب وہ گرتا ہے تو چھوٹی موٹی کنٹامینیٹڈ ڈسٹ وغیرہ آتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. جو پرندوں کے ویسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت بعض اوقات ملتا ہے. تو ویسے تو یہ پانی جو ہے نا یہ پینے والا ہوتا ہے، دنیا میں پانی پیا جاتا ہے. آپ کا جہاں بھی آپ کے ڈرائی ایریا سارے میں یہی پانی پیا جاتا ہے، کہ وہ پانی پیا جا سکتا ہے. ان کیس کسی وجہ سے آپ نہیں پی سکتے تو وہ پانی آپ 3-4 جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں. آپ گھر میں برتن دھونے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، آپ کپڑے دھونے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنے لان کو اریگیٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اور بہت سارے ایسے پینے کے علاوہ باقی جتنے بھی گھر میں آپ فنکشن کرتے ہیں آپ اس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. صحیح. یہ صاف پانی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے وہ چھت کے پانی کو ٹینکیوں کے ذریعے محفوظ کیا، اور اس کو پھر ہم نے اس کو جس کو روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ کہہ رہے ہیں، تو اس کو ہم نے پھر لان کے لیے یوز کرنا شروع کیا. اب اس ٹیکنالوجی کو یہ اپ اسکیل ہونا شروع ہو گیا، لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. ہیبیٹاس جو ہے یون ہیبیٹیٹ جو ہے وہ تقریباً 5000 جو ہے وہ گھروں میں یہ سسٹم لگا رہا ہے، راولپنڈی میں اور نوشہرہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہماری جو میٹنگ ہو رہی تھی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے رجسٹرار کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اب ہم انجینئرنگ کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ جو ہے نا رین واٹر ہارویسٹنگ کے کوڈز ڈیولپ کر رہے ہیں، تاکہ یہ ایک آپ کا ایک لا بن جائے، کوڈز بن جائیں تمام بلڈنگ میں. جب بھی بلڈنگ بنے تو یہ ایک اس کا کمپلسری حصہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے جو پانی چھت سے آتا ہے اس کو محفوظ کریں اور اس کو ڈائریکٹ استعمال کریں. اگر آپ کے پاس وہ پانی ڈائریکٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ پانی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس پانی کو آپ گراؤنڈ واٹر میں انجیکٹ کریں، گراؤنڈ واٹر میں اس کو ریچارج کر دیں. جی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہم نے سمپل ٹیکنیکس ڈیولپ کرائی ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ نہیں آتا. تو جو آپ کے چھت کا پانی ہے، جو آپ کی سڑک کا پانی ہے، جو پیومنٹ کا پانی ہے، آپ کے ڈرائی وے کا پانی ہے، اسی طرح آپ کی گراؤنڈ میں پانی پڑا ہے، پارک میں پانی ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ پانی سسٹم سے نکل جائے، گندا ہو، پالوٹ ہو، یا وہ کافی دیر تک کھڑا رہے اور گندا ہو کے زیر زمین جائے، تو ہم نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کر دیا کہ جہاں پہ وہ بارش کا پانی جو وہاں پہ کافی دیر تک کے لیے کھڑا رہتا تھا، یہ سسٹم نکل جاتا تھا، وہ 8-10 گھنٹوں میں گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم پچھلے 8-10 سال سے کام کر رہے ہیں. پہلے ہم نے بلوچستان میں اس کو انٹروڈیوس کرایا، اس کے بعد پھر مختلف شہروں میں کیا. اب اس وقت CDA جو ہے وہ اپنے ریسورسز سے،
ٹھیک ہے. یہ میں ریسورسز کہہ رہا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے خرچے سے 100 ریچارج ویل اسلام آباد میں اور 20 مانیٹرنگ ویل لگا رہا ہے, اور 100 ریچارج ویل میں سے تقریباً 50 کے قریب لگ چکے ہیں. اس میں سے چاندے کو آپ نے وزٹ بھی کیا ہے جی. وہ جو 50 لگ گئے ہیں, ان 50 میں سے جو پچھلے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں بارشیں ہوئی ہیں, اس میں سے جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً 10 ملین گیلن پانی جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر میں ریچارج ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ 10 ملین گیلن جو پانی ہے, یہ ایک تو یہ ہوگا کہ یہ پانی محفوظ ہو گیا, اس نے ادروائز سسٹم سے نکل جانا تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایویپوریشن سے محفوظ ہو گیا. اگر کھڑا کرتے کسی لیک میں تو یہ ایویپوریٹ ہونا تھا اور اس نے گندا ہونا تھا. تو یہ ایویپوریشن سے محفوظ ہو گیا, یہ پولیوشن سے محفوظ ہے, پانی محفوظ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا جو بڑا فائدہ ہے کہ یہ جو پانی تھا 10 ملین گیلن جس کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ الٹیمیٹلی اس نے نیچے جانا تھا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر. فار ایگزامپل راولپنڈی میں نالا لئی میں شامل ہونا تھا کٹاریاں کے پوائنٹ پہ, تو اس نے وہ فلڈ کا باعث بنا, اربن فلڈنگ کی وجہ بن سکتا ہے. تو آپ نے جتنا آپ پانی اوپر محفوظ کرتے رہیں گے اس کے کیچمنٹ ایریا میں, اتنا ہی آپ سمجھ لیں کہ اربن فلڈنگ کو کنٹرول کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سمپل ٹیکنیکس ہیں, لیکن اس کے امپیکٹس جو ہے نا اوور آل سسٹم کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر, معاشرے کے اوپر, انڈیویجول کے اوپر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہیں پر آپ نے ذکر کیا کہ یہ پانی اگر شہر میں جاتا تو فلڈنگ کی وجہ بنتا. واٹر ویز پہ ابھی جو حالیہ فلڈ آئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک ریسرچ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ واٹر ویز پر بلڈنگز بنی ہیں, واٹر ویز پر تعمیرات ہیں. اس کے لیے کیا قوانین سامنے آ رہے ہیں یا اس کے لیے کیا ایفرٹس کی جا رہی ہیں تاکہ اس چیز سے نکلا جائے, اور جو واٹر ویز ہے ان کو ڈسٹرب کیے بغیر پانی کو راستہ دیں تاکہ وہ پھر آپ کو بعد میں تنگ نہ کرے؟ دیکھیں جی, واٹر ویز جو ہے نا, وہ آپ نے جیسے کہا نا کہ واٹر ویز ہیں, راستہ ہے نا. جی. جیسے آپ سڑک ہے نا, سڑک آپ کا ایک راستہ ہے نا. بالکل. اگر آپ سڑک کو بلاک کر دیں گے, چوک کر دیں گے, گاڑی کہاں سے گزریں گی؟ نہیں گزر سکتی نا. اسی طرح وہ واٹر ویز ہے, پانی کا ایک راستہ ہے, اس پانی کو اس کا راستہ آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے یہ جو پانی ہے نا, اس کی طاقت جو ہے نا, یہ آپ کی گاڑیوں سے, آپ کی کسی بھی مشینری سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی طاقت کے لیے نا کوئی اور اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے پانی سے زیادہ. اس کے راستے میں جو چیز بھی آپ رکاوٹ پیدا کریں گے, وہ رکاوٹ بھی یہ پانی اس کو کھاڑے گا. ٹھیک ہے نا. خواہ اس کے راستے میں آپ سڑک بنا دیں, خواہ اس کے راستے میں آپ پل بنا دیں, خواہ بلڈنگ بنا دیں, اور ریسٹورینٹ بنا دیں, ہولڈنگ, یہ اس کو بھی تباہ کرے گا, اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی اس کو بھی کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایسی ایک بلڈنگ جو ہوتی ہے جو غلط بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ جب اس کے راستے میں آتی ہے تو یہ اس کو تو توڑتا ہی ہے, لیکن اس کے توڑنے کی وجہ سے جو اس کا مٹیریل وہاں پہ اسی نالے کے اندر پھیلتا ہے نا, وہ مزید تباہی کا باعث بنتا ہے, کیونکہ وہ فردر رکاوٹ پیدا کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے 2 کام کرنے کے. فلڈ کو اگر روکنا ہے, اپنے اربن فلڈنگ کو یا اوور آل فلڈنگ کو اگر روکنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو واٹر ویز ویسے ہی کرائم ہے. آئی ڈونٹ نو کہ جو اس وقت وہاں کی لوکل گورنمنٹس ہے کیسے الاؤ کر دیتی ہیں, جو ایک ریورس کا, ایک سٹریم کا, جس کو ہم رائٹ آف وے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک سڑک ہے نا, اس کا ایک رائٹ آف وے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف کا لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے 220 فٹ تک آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. اسی طرح جو آپ کی ندیز ہوتی ہیں, جو نالے ہوتے ہیں, دریا ہوتے ہیں, اس کا ایک رائٹ آف ویز ہوتا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی جو کنسٹرکشن الاؤ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 1 تو اس کو کلین رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اوور دی ٹائم جہاں سے یہ پانی, جس کو ہم واٹر شیڈ کہتے ہیں, کیچمنٹ کہتے ہیں, جہاں سے یہ پانی آتا ہے اوپر سے, ٹھیک ہے نا جی, اوور دی ٹائم ہم نے اس کو ماڈیفائی کر دیے, اس میں چینجز لے کے آگے. چینجز کیا لے کے آئے؟ ہم نے وہاں پہ گھر بنا لیے, ہم نے وہاں پہ سڑکیں بنا لی, ہم نے وہاں پہ درخت کاٹ دیے, ہم نے وہاں سے گھاس کا اڑا دی, ہم نے وہاں سے اوور گریزنگ کروا کے گھاس کا بالکل وہاں سے تنکاتا غائب کر دیے. ٹھیک ہے. اب اوپر جو کیچمنٹ ہے جہاں سے پانی آتا ہے, ٹھیک ہے, جو وہاں پہ بیریئر تھے, یہ درخت بیریئر ہوتا ہے. اس کو میں اکثر کہتا ہوں یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. ہر قسم کے جو کلیمٹیز ہیں نا, ہر قسم کی جو ڈیزاسٹر ہے, اس کے اگر آپ درخت جو ہے نا آپ کا, یا واٹر شیڈ, یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ خواہ ہیٹ ویو ہو, خواہ ڈراؤٹ ہو, فلڈ ہو, جب بھی بارش ہوتی ہے تو سب سے پہلے درخت اس کو روکے گا, پانی کو, اس کی ویلاسٹی کو کم کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح گھاس ہے, اسی طرح کچی مٹی, تو وہ یہ گریجولی پانی پھر جو ہے نا وہ آہستہ 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 آپ کی ندی نالوں میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ نے ماڈیفائی کر کے وہاں پہ درخت کی جگہ پہ آپ نے سڑک بنا دی, گھر بنا دیا, ٹھیک ہے نا, یا وہاں پہ بالکل اس کو گھاس کاٹ دی, وہاں پہ اوور گریزنگ کر دی, تو اب وہاں پہ پانی کو روکنے والی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو وہ پانی جس نے ایک مقام کے اوپر, کسی ایک مقام کے اوپر
1 घंटे में पहुंचना था वो आधे घंटे में पहुंच गए, ठीक है ना। ठीक है। तो जब 3-4 जगह से वहाँ पे पानी सारा इकट्ठा हो गया तो उसकी जो इंटेंसिटी है या राना उसका वॉल्यूम ऑफ मैनी टाइम बढ़ गया। तो अब वो जो आपने ब्रिज बनाया हुआ है या जो काजवे बनाई हुई है या पुल बनाया हुआ है नीचे से पानी गुजारने के लिए, उसकी कैपेसिटी जो है तो वो उसके मुताबिक नहीं है। सही, ठीक है ना। तो उसकी वजह से यह हुआ कि पानी का जब वहाँ पे आके अपने साथ पानी आया, पानी जहाँ पे वहाँ पे पाउंडिंग होगी तो या ओवरटॉपिंग होगी कुछ देर के लिए। जब ओवरटॉपिंग होगी तो ज़ाहिर है कि वो जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनी होगी या स्ट्रक्चर बनी होगी वो उसको वॉश आउट करके ले जाएगी। प्लस चूँकि जब ऊपर से पानी आता है ना, जब ये दरख्त लगे होते हैं वॉश हैं जी कैचमेंट जो मैनेज हुआ होता है प्रॉपरली वाटरशेड मैन, तो उसमें जब वो पानी को एक तो स्लो डाउन करता है, दूसरा वो पानी में जो सेडिमेंट होता है जी, जो मट्टी होती है उसको रोकता है, ठीक है ना। अब आपने वो जब काट दिया तो मट्टी भी साथ आ गई जी। तो मट्टी ने 2 काम किए, एक ने तो उसने पानी के अपने करंट को बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा वो मट्टी जो थी वो जो स्ट्रक्चर आपकी बना हुआ है, ब्रिज या बना हुआ है, कोई आपका काज बना हुआ है, ठीक है ना, आपकी कलवर्ट बनी, उसमें वो मट्टी जाके सेटल हो गई। सही, ठीक है। तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो गई, ठीक है। इसी तरह जो आपका रिवर है उसके अंदर वो आ गई या नदी के अंदर आ गई तो मट्टी जहाँ पर जब आगे सेटल होगी तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। तो रिवर की जो मॉर्फोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो सारी चेंज हो जाती है। तो अब वो रिवर जो है ना वो जो काजवे है, वो जो पाथवे है ना उसका, हाँ जी, वो इस काबिल नहीं है कि वो सारे पानी को लेके जा सके, कैरी कर सके। तो जब कैरी नहीं करेगा तो उसका फिर ये नतीजा होगा, अल्टीमेटली पानी जो है ना बाहर की तरफ निकलेगा, ओवरटॉपिंग होगी, जो रास्ते में चीज़ आएगी उसको तोड़ेगा, बर्बाद करे। और दिस इज़ व्हाट हैपेंड। 2010 के फ्लड में भी यही कुछ हुआ था हमारे साथ। सही। और इस दफ़ा 2022 के फ्लड में भी देखा, आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा नुकसान किया है वो अर्बन फ्लडिंग ने किया है और जो पानी हिल टॉरेंट से आया है, ठीक है ना जी। जैसे आपने सुलेमान रेंज में बात की है, यहाँ पे DA खान राजनपुर में आपने देखा। इसी तरह से अगर आप दूसरे बलोचिस्तान में देखें, इसी तरह अगर आप सिंध में देखें तो इस दफ़ा जो हमल लेक की तरफ से ऊपर से जो पानी आया हिल टॉरेंट, उसने ज़्यादा नुकसान किया। और उसकी वजह यही है कि बारिश होती है, बारिशों का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको पता है जी। एक्सट्रीम वेदर्स आ रहे हैं। तो उस एक्सट्रीम वेदर को रोकने का सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो वाटरशेड मैनेजमेंट है। और अगेन मैं कहता हूँ ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हर तरह की क्लैमिटी, हाँ उसमें हीट वेव हो, हाँ उसमें आपका ड्राउट हो, आपका फ्लड हो, यही उसको रोकेगा। अब बाकी आपकी कोई मैनुअली आप कह रहे हैं कि कोई स्ट्रक्चर बना के और इस तरह से काम करके तो ये रिलेटिवली कम इम्पैक्ट हो। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम बात है कि आपने बताया कि इस्लामाबाद में 50 ऐसे वाटर रिचार्ज वेल आपने मुख्तलिफ जगह पे लगाए हैं और 100 के करीब वाटर वेल्स पर काम भी हो रहा है। CDA आपका साथ दे रहा है, बेशुमार इदारे और भी साथ हैं। तो क्या इम्पैक्ट आया उन एरियाज़ में? आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ? आपने कुछ रीडिंग्स, कुछ मीटर्स, कुछ ना कुछ आपके पास जो डाटा आया उससे क्या आइडेंटिफाई आपने किया कि क्या उन एरियाज़ में ग्राउंड वाटर लेवल में फ़र्क आया, जो पानी था उसकी दस्तयाबी में कुछ बेहतरी आई? इसमें एक तो मैं ये तस्दीक करूँगा कि इसमें एक जो मेन जो रोल है CDA का है। CDA की फंडिंग है, CDA का हम उनको टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं। सही, हम कर रहे हैं सपोर्ट। कुछ इमी हमारे साथ है, वहाँ इमी के साथ मिलके हमने कुछ लगाए, वाटर एड के साथ मिलके कचनार पार्क में लगाएं। तो हमने वहाँ पे चंद एक ऐसे हैं वेल जहाँ पे ऊपर हमने मॉनिटरिंग भी की है। सही, कि कितना पानी सिस्टम से आ रहा है, कितना पानी ग्राउंड वाटर में जा रहा है, उसके ऊपर लेवल, वाटर लेवल के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। रेन गेजेस हमने लगाए हुए हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एक इम्पैक्ट बताया है ना कि ये जो 50 हैं इसका जो इम्पैक्ट है कि कोई 10 मिलियन के करीब जो पानी है वो मिलियन गैलन पानी जो है वो रिचार्ज कर गया। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है ना। तो ये इस्लामाबाद का पानी का जो बड़ा मसला है वो यही है कि यहाँ पे तकरीबन 290 के करीब ट्यूबवेल हैं जो पानी पंप करते हैं। पानी सिमली डैम से आता है, पानी जो है ना वो आपका खानपुर डैम से आता है, ठीक है ना। इतनी दूर से पानी आता है और उसमें लॉसेस भी होते हैं, लेकिन मेन उनका जो पानी की कंट्रीब्यूशन है वो ग्राउंड वाटर से है। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए ये हमने वेल लगाए हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल बेनिफिट जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन मेन फोकस ये है कि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया कि अगर 50 जो हैं वो 3 महीनों में 10 मिलियन गैलन पानी रोक सकते हैं, और जब दूसरे लग जाएंगे 50 लग जाएंगे। इसी तरह बाय द वे जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी है उन्होंने भी 10 हमारी तावन से लगाए हैं। तो इसी तरह से रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स
انہوں نے لگائے ہیں اور اپنی بلڈنگس کو گرین کر رہے ہیں. اسی طرح ریسنٹلی ہمیں ہماری ایک وائس چانسلر وومن یونیورسٹی، انہوں نے اپنے گھر میں ابھی رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم لگایا ہے سامنے. تو گریجولی یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو جیسے جیسے یہ اپ اسکل ہوتا جائے گا، لگنا شروع ہو جائے گا، تو نہ صرف پانی ایٹ دی اسپاٹ سیو ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے جو اربن فلڈنگ کے ایشوز آتے ہیں وہ بھی منیمائز ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے ذکر کیا مسائل کا، پھر ہم سلوشن کی جانے پڑے، پھر ہم نے ذکر کیا کہ اداروں کو کیا کرنا ہے یا پھر کون سے عام سٹیپس ہیں جو قانونی سطح پر بھی اٹھانے ہیں تاکہ ان تمام مسائل سے نکلا جا سکے، اربن فلڈنگ سے بھی ہم نکل سکیں اور جو واٹر لیول ہے وہ بہتر ہو زمین کے اندر. یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ جو عام شہری ہے، میں آپ ہم سب جو سٹیزنز ہیں، انڈیویجولز ہیں، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے تاکہ رین واٹر ہارویسٹنگ، اربن فلڈنگ اور جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریچارج ہے اس میں اپنا رول پلے کر سکیں؟ دیکھیں جی، جو شہری ہے نا، اس کا جو سب سے پہلا رول ہے کہ اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ پانی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی گفٹ ہے. صحیح. اٹ از اے گفٹ آف گاڈ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اس کو یہ دوسرا اس کو یہ ریلائز کرنا ہے کہ ہر چیز کا الٹرنیٹ ہے. آپ کے پاس پانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں. آپ کے پاس گیس کا الٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس پیٹرول کا گیس الٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ڈیزل کا الٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس کیروسین آئل کا الٹرنیٹ ہے. صحیح. آپ کے پانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے پانی کو بچانا ہے. پانی کو سب سے پہلا جو اگر شہری یہی کام کر لینا تو میرے خیال میں 50% سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کہ آپ کو جو پانی گھروں میں اویلیبل ہے، آپ اس کو تو ضائع ہونے سے بچا دیں. اب ہم دیکھتے ہیں، میرا دوست صبح کولیگ جو میرے بات کر رہا تھا، میں دیکھتا ہوں میرے اپنے گھر کے سامنے جناب گھر بنا ہے اور ان کا ملازم گاڑی دھو رہا ہوتا ہے. ہاں جی، پائپ لگا کے گاڑی دھو. میں نے منع بھی کیا ایک دفعہ. آپ کتنی دفعہ منع کر لیں گے؟ بالکل. ٹھیک ہے نا. میں نے اس کو منع بھی کیا ہے کہ یہ پانی ضائع نہ کرو. یہ پینے والا پانی ہے جو آپ کے گھر میں آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ پانی جب پانی ضائع کر رہا ہے گاڑی دھو کے، اور وہ پانی ساری سڑک پہ اوپر پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب سڑک کو بھی گندا کر رہا ہے، مڑ کے وہ ہمارے پاؤں کے ذریعے سے ڈیفینیٹلی مٹی گھروں میں جائے گی، سڑک پہ پانی کھڑا ہوگا، سڑک ٹوٹے گی. جی. ٹھیک ہے. آپ ماحول کو بھی گندا کر رہے ہیں، پانی بھی ضائع کر رہے ہیں، اور آپ نیچر کے ساتھ بھی آپ مذاق کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو شہری جو ہے نا، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. صحیح. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. آپ سمجھ لیجئے گا. آپ کے پاس بوریوں کے حساب سے بھی پیسے ہونا، آپ لے کے پھرتے رہیں گے تو آپ کو پانی ایک وقت اگر آپ نے اس کی قدر نہ کی تو نہیں ملے گا. یہ ڈیزرٹ ویسے نہیں ڈیزرٹ بن گئے. ٹھیک ہے نا. ڈیزرٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف پانی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کو سب سے پہلے شہری جو ہے نا، ان کی اور ہماری اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو ہم اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. ٹھیک ہے. اس کو اللہ کی طرف سے ایک جو گفٹ ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں. ٹھیک ہے نا. اپنے لیے بھی بچانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بچانا. پہلا کام تو ایز اے شہری بہت ضروری ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ چھوٹی چھوٹی انٹرونشن ہم نے بتائی ہے کہ جو گھر میں آپ کے پانی آ رہا ہے، چھت پہ پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے گھر آپ چھوٹے چھوٹے ٹینک رکھ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے کہا، اس کو آپ لان میں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گھروں میں آپ کے اگر لان پہلے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ بھی نہیں کام کرتے تو چھوٹے چھوٹے پائپوں کے ذریعے سے، جو ڈرپ اریگیشن سسٹم کہتے ہیں، آپ پودوں کو کم سے کم پانی کے ذریعے سے آپ ان کو سیراب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، جی، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو نئی بن رہی ہیں اسٹارم، چونکہ ان کو اور کہیں سے پانی نہیں ملنا، ان کا انحصار گراؤنڈ واٹر کے اوپر ہے. دور سے پانی لے کے آئیں گے، جتنا دور سے لے کے آئیں گے پانی اتنا کاسٹلی ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے پاس جو بارش کا پانی آتا ہے اس کو اسٹارم ڈرینس کو علیحدہ کریں، اور جو ان کا جو سیوریج لائن ان کو علیحدہ کریں. ٹھیک جو ہے. اسٹارم کا پانی ہے اس کو وہ ریچارج کے لیے یوز کریں. چھوٹی چھوٹی لیکس بنائیں اپنی سوسائٹی کے اندر، سیکٹرز کے اندر. میں نے تاکہ واٹر لیول بہتر ہو اور گراؤنڈ پانی واٹر سیف ہو. ریچارج کرے گا. جی. اربن فلڈنگ کو کنٹرول کرے گا، گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرے گا، اور پلس وہاں پہ مائکرو کلائمیٹ کو. میں نے بات یہ کر رہا تھا کہ دو ہی چیزیں ہیں جو نیچرلی آپ کے نا جو ہیٹ ویو کو کنٹرول کرتی ہیں، یا پانی ہے یا درخت ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا پانی ہے، درخت ہیں. اور چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف، پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز، بہت عام گفتگو رہی. ہم نے آج ان سے جانا کہ کس طرح سے نہ صرف انڈیویجول بلکہ ادارے اور مختلف جگہ پہ اگر قانونی سطح پر دیکھا تو کون کون سی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز کس انداز میں پاکستان میں مختلف ایسے نیچر بیسڈ سولوشنز سامنے لے کر آیا ہے جس سے پانی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے.